بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ اللہ کے ہم سے کیے گئے کچھ وعدے، دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ، صبر والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ، معجزے کی دعا، جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو، اور توکل تو یہی ہے کہ دعا کی قبولیت کے آثار بھی نہ ہو اور تب بھی دعا جاری رہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ پھر چہرے پہ پریشانی کیوں، دل میں سوال کیوں، کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتاؤ، جو اللہ یوسف کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، یونس کو مچھلی میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ کیا تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں کیسے اکیلا کر دے گا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائش اور کچھ صدمے اور کچھ ایسی باتیں جنہیں انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ کی شدت ہوتی ہے، اتنی جلدی اللہ کے آگے ہم جھکتے ہیں۔ اگر دنیا کی ہر خواہش اسی وقت پوری ہو جائے، سب مل جائے، کوئی غم نہ ہو، تو اللہ کو کون کیسے یاد رکھے گا؟ تو اللہ کے قریب رہیں، سب قصے مکمل ہو جائیں گے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سمندروں کا مالک آنسوؤں سے محبت کرتا ہے، اور تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے۔ یہی التجاؤں کا جواب ہے، اللہ کا جواب۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے، بار بار، کیونکہ اس کو تمہارا بلانا اچھا لگتا ہے اس لیے۔ اور سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہیں۔ اور جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے، اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے سے پہلے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جب تم انہیں تسلیم کر لیتے ہو تو وہ خود بخود تمہاری سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے، تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے، اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے کن کا اشارہ کر دیتا ہے، اور جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت بھی کسی کسی کو دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہدایت ملی ہے تو دھیان رکھیں کہ اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو۔
آپ کے کسی بھی کام سے نصیب کی باتیں کرتے ہو تم، ایک بات تو بتاؤ، اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو پھر دعائیں کس لیے ہوتی ہیں؟ میری دعائیں بھی سنے گا اور قبول بھی کرے گا، کیونکہ میں نے جس سے دعائیں مانگی ہیں وہ تو ہے ہی المجیب۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے، اور جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں، اور جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اور انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، اور بے شک پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ اور جب تم اپنے کامل یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر چلتے رہو گے تو پھر یاد رکھو معجزے دور نہیں ہیں۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لیں، جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے، اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ تم جس چیز سے نا امید ہو جاتے ہو اسی چیز کو ممکن کر کے تمہارے سامنے لاتا ہے جب میرا رب کن فرماتا ہے۔ اور اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے، ایسا کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا تیرے پروردگار سے؟ اور کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا اتنا ہی مشکل۔ اور پتہ ہے جب آپ صبر کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ کی منزل آپ کی پسندیدہ بنا دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔